السلام علیکم۔ گڈ نیوز، گڈ نیوز جناب، گڈ نیوز۔ ویسے تو کہتے ہیں سر دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، لیکن جب دشمن اتنا اترا رہا ہو اور اس کو جب کوئی ہزیمت پہنچے، شکست پہنچے، جیسے طالبان کے دشمن تھا امریکہ، تو جب طالبان نے کامیابی حاصل کی تو انہوں نے بڑی خوشی منائی، بہت زیادہ خوشی منائی۔ بات دوستو یہ ہے کہ نون لیگ والے تو ناکام ہو گئے عثمان بزدار کی حکومت ختم کرنے میں اور عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں، ٹھیک ہے، یہ تو ناکام ہو گئے اور انہوں نے ناکام ہی ہونا ہے، نہ جلسہ، نہ جلسی، نہ جلوس، نہ کوئی یہ نہ وہ، چھوڑے پر یہ دل دکھتا ہے۔ نون لیگ کی پالیٹکس وغیرہ پہ ہم بات کرتے ہیں نا، تو دل اندر سے دکھتا ہے کہ یار ان کی جگہ اگر عمران خان اپوزیشن میں تھا یا ہوتا تو وہ کیا کرتا رہا ہے اور کیا کرتا۔ اتنے بڑے بڑے سکینڈل ان کے نکلے ہیں، اتنے بڑے بڑے سکینڈل نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن نون لیگ والے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، نہیں کرتے سر، کوئی احتجاج کا پروگرام ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم شریف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم شریف لوگ ہیں، ہم احتجاج وغیرہ نہیں کر سکتے جیسے عمران خان کرتا تھا کہ جلاؤ گراؤ فلاؤ یہ وہ جلسے جلوس یہ۔ انہوں نے کہا جی جلسہ ہم تو جلسے بھی نہیں کریں گے، جو مرضی ہمیں جتنا مرضی اکساؤ، تانے مارو، یہ کرو وہ کرو، چلیں جی۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جناب جو پی ٹی آئی ہے نا وہ اپنے ہی بوجھ کے تھلے آ رہی ہے۔ ویسے یقین کرو میں ایک ویلاگ ایک اور بنانے لگا تھا کہ جناب اگر کوئی بھی نون لیگ کے علاوہ بندہ ہوتا نا، عثمان بزدار کی حکومت بن ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کے نون لیگ کے 129 ووٹ تھے اور عثمان بزدار کے 121 ووٹ تھے، 8 ووٹوں کی اکثریت تھی۔ لیکن نہیں سر جی، کوئی ہلچل ہی نہیں مچی۔ انہوں نے ایک قوم میں چلے گئے، انہوں نے کہا جی یار ہم پنجاب میں بھی شکست کھا گئے، تو اس کے لیے پھر کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ تو وہ جناب عثمان بزدار آ گیا اور نکمی ترین حکومت، کوئی گورننس نہیں، کچھ نہیں، گاندھی گند لاہور میں پھیلا دیا، اور وہ 3 سال سے مزے میں بیٹھا ہے، ایک دفعہ بھی اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں آئی نا، تو کتنے سکون سے بیٹھا ہے جناب۔ اوپر عمران بھی بیٹھا ہے، عین عثمان بھی بیٹھا ہے، اور اب ایک عین بیچ میں سے اور نکل گیا۔ یہ بہت بڑا دھچکا ہے نون پیپلز اس کے پی ٹی آئی کے لیے کہ جہانگیر ترین کے بعد اگر کوئی نکلا ہے نا گروپ تو وہ اب ہے علیم خان۔ علیم خان نکلے ہیں، بظاہر یہ وجہ بتا رہے ہیں ان کا جی استعفیٰ آ گیا، یہ خبر آپ کو ہم دے دیں۔ علیم خان نے جو سینئر وزیر ہے عثمان بزدار کے بعد سینئر وزیر، اس کا استعفیٰ آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے۔ اچھا، اس میں بظاہر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کی وہ جنگ عثمان بزدار کے ساتھ نہیں بنتی تھی اور یہ وہ، حالانکہ عثمان بزدار کتھے تھے، وہ علیم خان کتھے یار، کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا یہ مثال کسی نے سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ سرائکی دا محاورہ ہے۔ تو جناب علیم خان نے استعفیٰ دے دیے۔ تازہ ترین وجوہات یہی لگی ہیں کہ جناب عثمان بزدار سے اختلاف ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی 2 وجوہات بتاتا ہوں۔ ایک وجوہات تو یہ بتاتا ہوں کہ علیم خان پہلے بھی بہت امیر تھا، پہلے اگر ارب پتی تھا نا تو اب جناب کھرب پتی ہو کے جا رہا ہے۔ اس نے خوب ہاتھ دھوئے ہیں اس عثمان بزدار کے چکر میں۔ عثمان بزدار کو شروع میں اسی سے ڈر لگتا تھا کہ میری اگر کوئی جگہ لے سکتا ہے تو وہ علیم خان ہے، ٹھیک ہے نا جی، میری جگہ کوئی لے سکتا ہے تو علیم خان ہے۔ اس لیے
اس نے بجائے اس کو نکالنے کے اس کو نوازنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کی ساری یہ پارک ویو سوسائٹیاں لاہور میں، اسلام آباد میں، اس کے بڑے بڑے ٹی وی چینل، اس کے جناب بڑے بینک، سارے اس کو مزید نوازتا گیا نوازتا گیا نوازتا گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ علیم خان واحد منسٹر ہے جو جیل میں بھی گیا ہے، جیل میں بھی رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد فوراً ہی آ گیا۔ یہ عمران خان کی دوسری بڑی اے ٹی ایم مشین تھی۔ اختلافات کافی عرصے سے چل رہے تھے، استعفیٰ بھی کافی عرصے سے دیا تھا، لیکن ٹی وی چینلوں سے، یوٹیوبروں سے، سوشل میڈیا سے اس کو خفیہ رکھا گیا تھا کہ کوئی استعفیٰ نہیں ہے جی، کوئی استعفیٰ نہیں ہے۔ اب آج انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ میں جی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دی ہے، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، میں سیاست چھوڑ رہا ہوں اور میرا آج سے استعفیٰ ہے۔ عمران خان میرا استعفیٰ قبول کرو۔ قبول تو استعفیٰ عثمان بزدار نے کرنا ہے، عثمان بزدار نے بھی نہیں، جو عمران خان کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، کیا نام ہے اس کا یار، پرویز الہی نے کرنا ہے۔ پرویز الہی نے استعفیٰ کرنا ہے نا، تو ڈرامہ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے عمران خان کو استعفیٰ دے۔ عمران خان نہیں یار نہیں، رہن دے، حالے تو میں نے بلٹ پروف گڈیاں دیتی ہوئی نے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو وہ بڑی کہانی ہیں، بہت کہانی ہیں۔ عمران تو کہتا ہے مینو بس نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ یقین کرو عمران خان کی میٹرک سے لے کے نا، میٹرک میں جب وہ پڑھتا تھا او لیول اے لیول میں، تب سے اس کا یہی تھا کہ نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ اس کی دوستی ان سے تھی جو ان کے پاس نوٹ ہوتے تھے، اور عمران خان اس لحاظ سے خوش قسمت کہیں یا جو مرضی آپ کہیں، اس کو نوٹوں کی کمی نہیں رہی، نہ لوٹوں کی کمی رہی ہے نہ نوٹوں کی۔ نوٹوں اور لوٹوں میں عمران خان خود کفیل رہا ہے، کوئی اپنا کاروبار نہیں ہے، کوئی اپنی سیاست نہیں ہے، اپنی پارٹی بھی نہیں ہے۔ یہ پارٹی بھی آپ کو پتہ ہے کس نے بنائی تھی اور کس نے اس کو پودا لگایا تھا، جنرل حمید گل نے، اور اس کے پانی اس کو دیا پودے کو وہ پاشا، مسٹر پاشا نے۔ تو جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب ان کے اوپر مزید بہت بڑے 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 گھپلے، اربوں کے جیسے ان کے ہوتے ہیں نا، پی ٹی آئی کا تو کوئی بھی خربوں سے کم نہیں ہے، وہ الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ چودھری سرور جو گورنر ہے نا، اس گروپ کے ہیں، چودھری سرور گروپ کے۔ چودھری سرور گروپ کے بارے میں کچھ دنوں سے یہ آ رہا ہے کہ جناب چودھری سرور صاحب اپنی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عثمان بزدار سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے نا سر، وہ عین کے چکروں میں ہے، باقی غین بے شک ہو جائے، عین غین اس نے کر دیا ہے پاکستان کا، پنجاب کو عین غین کر دیا ہے، لیکن چونکہ عین ہے عمران اور عثمان، اس لیے جناب وہ اس میں آیا ہوا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ کرپشن کے الزامات ہیں، جو عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو دبا کے رکھو، جیسے جہانگیر ترین کو عمران خان نے کہا ہے کہ دبا کے رکھو بھائی، کوئی کرپشن جتنی مرضی یہ کہا، جہانگیر ترین نے خربوں کی ہے، اس نے بھی خربوں کی ہے، علیم خان نے بھی خربوں کی ہے، کوئی وزیر اربوں خربوں سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ۔ عمران خان کوئی وزیر تمہارا اربوں خربوں سے کم نہیں ہے۔ یہ عثمان بزدار جائے گا نا، اس کا بھی دیکھنا کیسے شراب کے لائسنسوں والے یہ پرمٹ وغیرہ نکلیں گے، اس کے بھی نکلیں گے، اس کے بھی نکلیں گے۔ کون ہے جو نہیں نکلا یار؟ عمران خان تمہیں تو پتہ ہے، سارے چندہ تجھے دیتے ہیں تو تمہیں تو پتہ ہے یار، پتہ ہے تمہیں سارا، تیرا سارا کھانے پینے کا وی آئی پی انتظام جو کرتے ہیں نا، وہی گھپلے کر رہے ہیں۔ پاکستان کو مادر شیر سمجھ کے پی رہے ہیں، سارے سب پی رہے ہیں پاکستان کو۔ پاکستان کو سمجھے ہیں نان، کھا رہا ہے بلوچ پٹھان، پیچھے نہیں سندھ مہران، کیا سے کیا یہ ہو رہا ہے، قائد اعظم رو رہا ہے، قائد اعظم رو رہا ہے۔ تو جناب یہ دو وجوہات ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ بالکل پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ہیں نا دونوں، یقین کریں ککھاں دے نال کھلوتی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی سنبھالن والا کوئی نہیں۔
افسوس پھر آپ کو مسلم لیگ نون کے اوپر کرنا پڑے گا. میں کالر نون کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا ایسے کر کے جیسے عمران خان نے ایسے کیا تھا نا، ایسے کر کے بناؤں گا، اور ان کو میں اپنا آئینہ دکھاؤں گا مزید نون لیگ والوں کو. تو جناب یہ خوشخبری تھی کہ پنجاب سے ایک بہت بڑا گروپ جو ہے ان کا، یہ ایک نہیں ہے، جیسے جہانگیر ترین کے ساتھ 40 بندے گئے تھے نا، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح 35 سے 40 بندے ان کے ساتھ بھی ہیں، وہ گئے ہیں. لیکن اگوں سر کوئی سنبھالنے والا کوئی نہیں نا، اس لیے ابھی یہ قائم دائم ہے. تو خبر آپ تک یہی ہم نے دے دی ہے کہ یہ استعفیٰ دے دیا ہے، اور اب چودھری گورنر سرورز کا استعفیٰ بھی تیار ہے انشاءاللہ تعالی، اور نئی پارٹی بھی تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نئی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے خود بخود نون لیگ کے بغیر ہی چوتھا سال نہیں دیکھے گی.